بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آج 2 جون منگل کا دن 2026 سال ہے، اور ہمارا یہ ولاگ جو ہے اس کے اندر بہت سے موضوعات ہیں، لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے وہ امریکہ ایران جو تعلقات معاملات، اور اس میں کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال کی، اور اس ٹیلی فون کال کا چرچا اب ہر طرف ہے۔ پورے تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ اس گفتگو کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی کافی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کو رپورٹ کیا ہے ایکزیوس نے بھی، اور دیگر تمام آؤٹلیٹس جو ہیں وہ بھی اس کو کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو اس کی بنیادی وجہ لبنان کے اوپر اسرائیل کے حملے تھے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو پاگل کہا، ناشکرا کہا، اور بہت سارے یعنی کہ القابات سے انہوں نے نوازا ہے۔ یاد رہے کہ کل ایران نے اپنے جو تعلقات یا اپنے جو خط و کتابت تھی وہ امریکہ کے ساتھ ختم کر دی تھی، اور یہ اعلان کیا تھا کہ لبنان کے اوپر مسلسل تواتر کے ساتھ حملے جاری ہیں، لہٰذا ایران اب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر امریکہ کے ساتھ مزید پیغامات کا سلسلہ نہیں کرے گا۔ کل رات کی یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے نیتن یاہو کو کال کیا، اور انہوں نے ایک ٹیلی فونک گفتگو میں سخت اور غیر شائستہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے، جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ پیر کے روز ایران نے خبردار کر دیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی اقدامات کے باعث یعنی جو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر مذاکرات مزید جاری نہیں رہ سکتے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فون کال کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیا، ناشکری کا ان کے اوپر الزام لگایا، اور بیروت پر حملے کے اسرائیلی منصوبے کو بھی ان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے روکنے کا کہا۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ اگر وہ بیروت پر بمباری کی دھمکی پر عمل کرتے ہیں تو اسرائیل مزید عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ 2 ذرائع نے ایکزیوس کو بتایا ہے کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو جیل جانے سے بچایا ہے، جس کا اشارہ نیتن یاہو کے خلاف جاری بدعنوانی کے مقدمات میں ان کی حمایت کی جانب تھا، یعنی کہ جب بدعنوانی کے الزامات نیتن یاہو پہ لگ رہے تھے، جنہیں کہ بی بی بھی کہا جاتا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے ان کو بچایا، اور اس کا انہوں نے ریفرنس اس ٹیلی فون کال کے دوران بھی نیتن یاہو کو دیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے ٹرمپ کی جو گفتگو تھی نیتن یاہو کے ساتھ، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ انہوں نے یہ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، اور ان سب واقعات کی وجہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پاگل ہو، اور اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہیں بچا رہا ہوں، اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سب واقعات کی وجہ سے لوگ اسرائیل سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک اور ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے ایک موقع پر انہوں نے نیتن یاہو سے چیخ کر کہا کہ آخر تم کیا کر رہے ہو۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ جانتے تھے کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے کر رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس اپنے دفاع کا حق انہیں حاصل ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ نیتن یاہو حالیہ دنوں میں غیر متناسب انداز میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ بیروت پر حملے کی دھمکیوں کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان میں اپنی جو کاروائیاں ہیں ان کو بھی وسیع کر رہا ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ بی فورٹ جو قلعہ ہے وہاں پہ جو فورٹ ہے اس کو بھی انہوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ اور ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ لبنان میں بڑی تعداد میں شہریوں کی جو ہلاکت ہے اس کے اوپر بھی تشویش رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے پوری عمارتوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے ایکزیوس کو بتایا کہ اسرائیل اب بیروت میں حزب اللہ کے اہداف پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جو حقیقت پس پردہ بیان کی گئی ہے اسی سٹوری میں، اس میں یہ کہا گیا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ماضی میں بھی کئی کشیدہ ٹیلی فون کالز ہو چکی ہیں، تاہم انہوں نے ایران اور دیگر معاملات پر قریبی رابطہ برقرار رکھا ہے۔ یعنی کہ یہ معمول کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک سٹیجڈ کال بھی ہو۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے، میرا اندازہ ہے کہ سٹیجڈ کال اس طرح سے ہے کہ کل جب ایران نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور ایک طرح سے جو ڈیل امریکہ چاہتا ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل حاصل کرنے سے ان کو بہت کامیابی ملے گی، ان کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی انٹرنیشنلی بھی اگر وہ ایران سے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرواتے ہیں تو یہ اپنی بہت بڑی کامیابی وہ تصور کرتے ہیں، اور وہ یہ ڈیل فوری طور پر چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ظاہر ہے کہ لبنان کے اوپر ایک سیز فائر، اگر آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ٹویٹ کیا تھا جب پہلی سیز فائر ہوئی تھی اور
پاکستان کی کوششوں سے ہوئی تھی اس پہ انہوں نے لبنان کی سیز فائر کا ذکر کیا تھا اور اس اپنے ٹویٹ کے اندر مینشن کیا تھا، اور یعنی کہ پہلے دن سے لبنان کے اندر سیز فائر جو ہے وہ کارڈز پہ ہے اور امریکہ نے اس کو تسلیم کیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک مرتبہ پھر اسرائیل جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈیل نہ ہو جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی واپسی کے بعد یہ نیتن یاہو کے ساتھ گفتگو میں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ورسٹ کانورسیشن تھی، یعنی سب سے خراب کانورسیشن، اور ٹرمپ کا غصہ اس وجہ سے بھی تھا کہ لبنان میں نیتن یاہو کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں ان پر ایران کے ساتھ مذاکرات کو وہ ناکام بنا سکتی ہیں۔ فون کال کے بعد ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ اسرائیلی موقف اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے کال کے بعد ایک بیان جاری کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر حزب اللہ اسرائیل پر حملے نہیں بند کرتی تو اسرائیل بیروت میں اہداف کو نشانہ بنائے گا، جبکہ اس دوران جنوبی لبنان میں اس کی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارا موقف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، تاہم امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ حقیقت میں ٹرمپ نے گفتگو کے دوران نیتن یاہو سے اپنی بات منوا لی تھی، اور نیتن یاہو نے یہ جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، بس یقینی بنائیں کہ سب معاملات جو ہیں وہ سنبھال لیے جائیں گے۔ اس کے بعد نیتن یاہو کے دفتر سے بھی رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے پوچھا، یعنی ذرائع نے اس کے اوپر پھر بات نہیں کی، لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مفاہمتی یادداشت میں لبنان میں لڑائی کے خاتمے کی شق شامل ہے، اور یہی معاملہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان اس سے قبل ہونے والی ایک کشیدہ گفتگو کا سبب بھی بنا ہے۔ دوسری جانب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ تھی امریکی صدر اور حزب اللہ کے بیچ میں بھی کانورسیشن یعنی بات چیت ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی ہے۔ لبنانی سفارتخانے نے بتایا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کی توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی، اور ابتدائی مرحلے میں اسرائیلی بیروت کے جنوبی علاقوں میں حملوں سے گریز کرے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی، یہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ کانورسیشن ہو گئی، یہ گفتگو ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان پر اس نے حملہ کیا، اور ایک پوری جو عمارت تھی اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر باقر غالباف جو ہیں انہوں نے، اور اسپیکر ایران کے اسپیکر چیف مذاکرات جو ہیں باقر غالباف، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ یہ اس کے علاوہ پاکستان نے کل ایک بہت ہی اہم مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے پاکستان نے لبنان کے اندر، جو سلامتی کونسل کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے یہ جنگ روکنے کے لیے جو ہے وہ زور دیا ہے، اور اپنے خطاب میں عاصم افتخار احمد صاحب جو کہ ایک بہترین سفارتکار ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لبنان میں جاری صورتحال محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور جنگ بندی کے باوجود زمینی حالات میں بہتری کے بجائے مسلسل بگاڑ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو پاکستانی مندوب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ لبنان کی علاقائی سالمیت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے تمام جو سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 ہے اس پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ امن کے فروغ، سیاسی آزادی کی مکمل پاکستان حمایت کرتا ہے۔ بہرحال پاکستان کا ایک بہت ہی زبردست کردار رہا ہے، وہ ایران کے معاملے میں ہو، لبنان کے معاملے میں ہو، کہیں پہ بھی جارحیت ہو، پاکستان فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو سٹانس ہے، میرے خیال ہے کہ وہ ایک دنیا میں دو ہی ممالک ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان، جو کہ باقاعدہ باضابطہ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے خواہشات، اپنی جو اعلانات ہیں وہ کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اسرائیل کی جو طاقت ہے اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پر امید ہیں کہ آئندہ ہفتے ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ طے پا جائے گا۔ اب یہ ان کی جو امید ہے، یہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ
یاد رہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بلاکیڈ ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز یعنی جو پچھلا معاہدہ ہے اس میں ہرمز کو کھولیں گے اور ساتھ میں وہ اس کی بلاکیڈ ختم کریں گے. اسی طرح سے ایران بتدریج ہرمز کو کھولے گا. ٹول ٹیکس پہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہوگا, جبکہ ایران کہتا ہے کہ ٹول ٹیکس ہوگا. بہت سارے معاملات ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے پیغامات میں یہ مسلسل یاد رہے کہ کل جب وہ اٹھے تھے تو اس وقت سوموار کی صبح تھی, اور سوموار کو وہ ایسے بیانات اکثر دیتے ہیں جس سے کہ مارکیٹس کو وہ مینٹین کرتے ہیں. اور بہت سارے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک امریکہ جو ہے اس نے یا صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی چالاکی کے ساتھ بہت طریقے کے ساتھ پوری دنیا کی مارکیٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ یعنی کہ اس کو بیلنس کر رہے ہیں, اور جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بھی وہ اپنا کوئی بیان دے دیتے ہیں, جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ایران یہ کہتا ہے کہ جی ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو زیادہ دلچسپی سے اور زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے, لیکن صدر ٹرمپ ابھی تک بہت سارے جو ان کے ناقد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے طریقے سے مارکیٹس کو کنٹرول کر رکھا ہے. دوسری جانب میں ڈاکٹر پاپے کا پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ایران نے لبنان کو منوا لیا ہے کہ امریکہ کو منوا لیا ہے کہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ جو جارحیت ہے اسرائیل کی اس کو ختم کیا جائے, اور ایران کے یعنی ایک دھمکی دی ایران نے کہ ہم بات چیت ختم کر دیں گے, جس کے فوراً بعد امریکی صدر جو ہے وہ حرکت میں آئے اور انہوں نے اسرائیلی صدر جو ہیں ان کو انہوں نے سخت سست کہا. یہ انہوں نے ڈاکٹر پاپے نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑی ایران کی کامیابی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ایمرجنگ ایز اے پاور. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. دوسری جانب جو فارن پالیسی میگزین ہے, بہت ہی موقر اور مؤثر میگزین ہے, اس نے فارن پالیسی نے یہ لکھا ہے کہ ایران ممکنہ معاہدے سے نیتن یاہو کے لیے سیاسی مشکلات جو پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت جلد اکتوبر کے اندر اسرائیل کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حمایت حاصل نہ ہوئی تو نیتن یاہو یہ انتخابات جو ہیں وہ ہار بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے بہت ہی اہم رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی دی گئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ واضح لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنی جو فیلڈ مارشل کی خاص عظیم ابراہیم کا فارن پالیسی میں یہ مضمون چھپا ہے, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ کشیدہ تھے, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اسلام آباد نے اپنی سفارتی حکمت عملی تبدیل کر کے واشنگٹن میں اثر و رسوخ بڑھایا. اس مقصد کے لیے پاکستان نے ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والی لابنگ اور تعلقات عامہ کی فرموں پر تقریباً $50 لاکھ خرچ کیے, جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق $500 ملین کے معدنیاتی منصوبوں, توانائی اور ٹرمپ خاندان سے منسلک کرپٹو کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے امکانات بھی پیش کیے. یہ یاد رہے کہ امکانات کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن جو یہ میگزین یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے جو لابنگ کی ہے اس کے اوپر $50 لاکھ خرچ کیے ہیں. اسی طرح سے جو پاکستان نے داعش کی ایک اہم, یہ میگزین لکھتا ہے کہ ایک اہم رہنما کی گرفتاری میں امریکہ کی مدد کی, پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ ٹرمپ کو دیا اور انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا, جبکہ ٹرمپ نے عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مبینہ طور پر یہ مبینہ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل کہا تھا. بعد ازاں ایران بحران میں پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ اور ثالث کا کردار ادا کیا. بعض اوقات دونوں فریقوں کے درمیان واحد مواصلاتی چینل بھی بنا اور جنگ بندی کی کوششوں میں بھی اہم کردار ادا کیا. یہ یاد رہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اور خاص کر کے فیلڈ مارشل کا جو کردار تھا اس میں انہوں نے ایک ذاتی طور پر جس ڈپلومیسی کا آغاز کیا جس کا کہ اس پوری دنیا کو فائدہ ہوا ہے, اور پاکستان کو وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا اور بولا جا سکتا ہے, کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر فارن پالیسی میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی رہا ہے, اور میں نے اس کو بہت پڑھا بھی ہے. جو میں نے نوٹس کیا ہے یا میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے اس طرح کی جو ڈپلومیسی تھی وہ ہم نے نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے ہم دنیا میں مختلف لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی جو ذاتی نوعیت کی ڈپلومیسیز تھیں ان کو استعمال کیا تھا. مثلا ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے جو پرسنل کانٹیکٹس تھے ان کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا پاکستان کی فیور میں, اور اسی طرح سے دنیا کے اگر اسپیکٹرم کے اوپر دیکھیں تو مختلف جو اس میں بہت سے لوگ
پریزیڈنٹ کلنٹن کا بھی ذکر کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے ذاتی مراسم کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر بنائے. آصف علی زرداری صاحب کا لوگ بہت ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بھی ذاتی مراسم جیسے جو بائیڈن کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ, تو اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. لیکن یہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی ڈپلومسی ہے جس کو کہ فیلڈ مارشل نے استعمال کیا ہے, اور اس میں ان کے جو بہت دشمن ہیں اور ان سے اناد رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جو پرسنل جو ایک ریلیشن شپ تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا, نہ صرف جنگ رکوانے کے لیے بلکہ میڈیشن کے لیے بھی. اور یہ ایک بڑا ہی دلچسپ ایک چیپٹر ہے, اس کے اوپر پھر کسی وقت جو ہے وہ تفصیل سے بات کی جائے گی. دوسری جانب یہ اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے جس طرح سے اس کو انہوں نے فارن پالیسی نے بہت اجاگر کیا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ اب گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور 7 تاریخ کو ہوں گے. نواز شریف صاحب وہاں پہنچے ہیں, بلاول بھٹو صاحب آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں, آصفہ بھٹو گئی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ موجود ہیں. تمام سیاسی جماعتیں وہاں پہ کوشش کر رہی ہیں کہ میدان ماریں, اور نواز شریف صاحب بڑے طویل عرصے کے بعد پولیٹیکلی ہمیں متحرک نظر آئے ہیں, اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب انتخابات ہوں گے تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ باہر ظاہر ہے کہ ایک تو وہ گورنمنٹ میں اس وقت نہیں ہے لیکن ان کے پس پردہ ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں, لیکن اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ تحریک چلانے کے لیے نکلے ہیں. اور انہوں نے جو آج تقریر کی اس میں بھی انہوں نے مجھے کیوں نکالا اور جو 2017 کا جو ایک انوائرمنٹ تھا اور اس کے بعد کے جو ایپیسوڈز تھے اور پھر جو عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا اس کو انہوں نے فراموش نہیں کیا, اور تمام ملبہ اس کے اوپر ڈالا کہ اگر پچھلے کچھ سالوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو نکالا گیا تھا اور کس طرح سے نکالا تھا. ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب 2017 کے اس ایپیسوڈ سے ابھی تک نہیں نکل پائے ہیں, اور اس کے بعد بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے آگے بڑھنا چاہیے. اور اب جو کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو فیوچر کی بات کرنی چاہیے. گلگت بلتستان کے اندر جو بھی سیاستدان اس وقت مہم چلا رہے, کل میں سن رہی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا آگے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے آئینی طور پر اس کو کیا ان کے جو سٹیٹس ہیں, ان کو جو NFC کے اندر حصہ اور باقی تمام اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہی چاہیے اس وقت بتانا, لوگوں کو ہوپ دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو آگے ڈیولپمنٹ کا رستہ دکھانے کی ضرورت ہے, یوتھ کو وہاں کی متحرک کرنے کی ضرورت ہے پازیٹیولی پاکستان کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کردار ادا سیاستدانوں نے کرنا ہے. دوسری جانب جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بھی جھگڑا جو ہے وہ موجود ہے. کل ہمارے پروگرام میں شفیع جان صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی 3-4 لوگوں کا, تو انہوں نے اپنے منہ سے تسلیم کیا. ظاہر ہے اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ نہیں آئے اس کے اوپر انہوں نے کہا کچھ لوگ حج پہ تھے اور کچھ لوگ نہیں پہنچے, باہر گئے ہوئے تھے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس میں کہ 25 سے زائد لوگوں کا نہ آنا ایک بہت بڑی خبر ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 2 روز کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اب اگر اس کے اندر بھی لوگ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کے لیے سنجیدہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.